اور جب یہ پتہ لگا مشرف کیم ٹو می پلیڈنگ کہ آپ جائیں امریکہ اور ہماری سیز فائر کروائیں ورنہ ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، انڈینز ہمیں بری طرح اٹیک کر رہے ہیں، کہ اگر ایک دو ملک ایک اکارڈ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹریٹی، اور اس کو پھر آپ وائلیٹ کرتے ہیں کہ جنگ شروع کر کے، تب سے ہماری مشہوری بدنامی ہو گئی کہ وی آر اے روگ آرمی اینڈ اے روگ اسٹیٹ۔ کیونکہ جب آپ دو ملک ایک بیان دے دیتے ہیں آفیشل پرائم منسٹرز کہ ہم امن سے کریں گے، تو دنیا کے سارے مورل رولز ایتھیکل رولز کو توڑ کے آپ ایک ملٹری ایکشن کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بے ایمانی کیا ہو سکتی؟ کارگل جنگ کیوں ہوئی اور آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کیوں جنگیں شروع کی، یہ دونوں باتیں جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ایک پزل ہے کہ جو ملک کہتا ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے، ہندوستان ہمیں ختم کرنے کی نیت سے ہے، تو وہ خود ہی کیوں اپنی جنگیں شروع کرتا ہے؟ یہ بات بہت بڑا مناسب آپ کا سوال ہے، لیکن ہم پہلے کارگل پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، کارگل سے پہلے 98 کے الیکشن ہوئے، واجپئی صاحب پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، الیکشن کے بعد ہی انہوں نے آ کے مئی کے شروع میں نیوکلر بلاسٹ کر دیے، دکھانے کے لیے دنیا کو کہ وی آر نیوکلر پاور۔ اس کو نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، تو یہاں پہ پھر ان میں بہت پریشر پڑا کہ آپ بھی اپنی جو اگر نیوکلر پاور ہیں تو دکھائیں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ ہمیں بلف کرتے رہیں۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے 5 بلاسٹ کیے، ہم نے 6 بلاسٹ کیے، یہ سارے مئی میں ہوئے۔ تو ایک اور لیول ہندوستان پاکستان کے جو ہے نا ریلیشن شپ میں آیا کہ دونوں طرف اب نیوکلر پاورز ہیں، اگلی جنگ جو ہوگی تو اس میں نیوکلر ویپنز استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک واجپئی صاحب کی طرف سے آفر آیا کہ لیٹس میٹ ٹو ڈسکس پیس، اور نواز شریف نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ان اے پازیٹیو مینر۔ مجھے یاد ہے وہ 1999 کا فیبروری جب ان کا ڈیلیگیشن آیا، تو واجپئی صاحب کو تو ہیلی کاپٹر پہ یہ لے آئے نا گورنر ہاؤس، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بسوں میں لائے گئے، اور ان بسوں کے اوپر جماعت اسلامی کے گنڈوں نے روڑے پھینکے۔ اور مجھے یہ انسائیڈ سٹوری پتا ہے کہ انہی گنڈوں کے اندر آئی ایس آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری گورنمنٹ کی ایک پوزیشن تھی اور ہماری ڈیپ سٹیٹ کی اور جماعت اسلامی کی بالکل اس کے برعکس پوزیشن تھی۔ خیر، اس کے ساتھ 21 فروری 1999 کا لاہور اکارڈ اگری ہوا بٹوین پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی۔ اس سے پہلے واجپئی صاحب جا چکے تھے پاکستان مینار پہ، ہاں جی، مینار پاکستان پہ، اور وہاں پہ جو انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم یعنی کہ ہندو نیشنلسٹ جو ہیں وہ تقسیم کے حق میں نہیں تھے، لیکن آج میں یہاں پہ آ گیا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تقسیم جو ہو گئی ہے وہ مناسب ہے، اب تو اب آگے بڑھنا چاہیے، دوستی کرنی چاہیے۔ تو اگر ہندو نیشنلسٹوں کا ہمارے پاکستان کے خلاف کوئی تھا تو اس دن انہوں نے اسے سرنڈر کر دیا، اور پاکستان کے اندر پھر نواز شریف صاحب وہ جو اکارڈ ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس میں یہی تھا کہ آج کے بعد ہم جو ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسفلی ریزالو ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب واجپئی صاحب آنے والے تھے تو ظاہر ہے پاکستان آرمی کو بتا دیا گیا ہوگا، چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو بنایا ہوا تھا، تو جنوری سے انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی جنرل مشرف نے۔ تو کہتے ہیں جنوری 1999 میں انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ کسی طریقے سے بفور واجپئی کمز اینڈ سم تھنگ ہیپنس، ہم ہوتا یہ تھا کہ وہ اتنی ہائٹ پہ ہیں اور اتنی سردی ہوتی ہے، بہت کولڈ پیریڈ میں انڈینز نیچے چلے جاتے تھے،
اپنی جو تھی نا پوسٹ انہیں ویکیٹ کر دیتے تھے. تو انہوں نے اس دوران پلاننگ شروع کر دی, اور جب واجپئی صاحب آئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں تب بھی انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا تھا اپنے لوگوں کو. اب وہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو انہوں نے بعد میں جب جنگ شروع ہوئی اور یہ بات پبلک میں آئی تو کہا گیا کہ یہ تو مجاہدین ہیں, ہمارا ان پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے جو وہاں پہ جا کے انہوں نے آکوپائی کر لیا. خیر ادھر سے لاہور اکارڈ ہوا اور بڑی سیلیبریشنز ہوئیں, وہ واجپئی صاحب چلے گئے, نواز شریف بہت خوش ہوئے کہ اب شاید کشمیر اور باقی مسئلے پیسفلی حل ہو جائیں گے. مئی کے اندر رپورٹس آ گئیں یہ کہ کیونکہ جب گرمی ختم ہوئی, سردی, اور انڈینز نے واپس وہاں پوسٹ پہ آنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو وہ ساری پوسٹ آکیوپائڈ ہیں بائی ٹروپس. آپ انہیں مجاہدین کہیں, وہ کہتے تھے یہ پاکستانی سولجرز ہیں. ایکچولی وہ مکس تھا, کچھ مجاہدین تھے, کچھ ہمارے لوگ ان کپڑوں میں آئے ہوئے تھے, پکی بات ہے. تو پھر انہوں نے ملٹری ایکشن کیا. اب ان کو نیچے سے پھر دوبارہ آنا, یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا ہائٹ کے اوپر, تو ان کو پھر جو ملٹری ایکشن کرنا پڑا اس کے اندر ان کو پوری اپنی ایئر فورس کو استعمال کرنا پڑا. اور جب آپ ڈھلان کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو یو آر ود ان دا رینج آف فائر. ان کے بہت لوگ مرے بھی ہیں اس کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو خبریں بعد میں پتہ لگیں کہ جب انہوں نے پھر ہوا یہ کہ ہم نے تو کہا ہم تو وہاں پہ لڑ ہی نہیں رہے, ہماری تو فوج ہی نہیں ہے, یہ تو مجاہدین ہے, تو ہم کیا کریں. نواز شریف کا بیان ہے, اگر آپ کہیں تو کتاب سے پڑھ کے دکھا دوں, وہ کہتے ہیں مجھے بالکل نہیں بتایا گیا اور یہ آل بیہائنڈ مائی بیک ہوا. اور جب یہ پتہ لگا تو مشرف کیم ٹو می پلیڈنگ کہ آپ جائیں امریکہ اور ہماری سیز فائر کروائیں ورنہ ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا, انڈینز ہمیں بہت بری طرح اٹیک کر رہے ہیں اور ہم ہار جائیں گے. تب تک کچھ لوگ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ ہمارے اپنے لوگ مارے گئے تھے انڈین کاؤنٹر اٹیک میں. شروع میں تو ہماری گولیوں نے ان کو مارا نہ, کیونکہ وہ اوپر آ رہے تھے, لیکن جب ایئر فورس آ جائے اور ان کی فل فورس آئے اور آپ اپنی ملٹری نہ بھیجیں یہ کہہ کے کہ ہم تو انوالو نہیں ہیں, کہ اگر ایک دو ملک ایک اکارڈ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹریٹی, اور اس کو پھر آپ وائلیٹ کرتے ہیں کہ جنگ شروع کر کے, تو اس دن سے ساری دنیا کے اندر ہمارا کشمیر پہ سٹینڈ اور ہماری آرمی کو روگ آرمی, روگ کا مطلب ہوتا ہے انریلائبل, گنڈا گردی والی جو ہے نا اسے روگ کہتے ہیں, جو کسی رول کو نہیں مانتی, بلی جو ہوتے ہیں یہ سب انہیں روگ کہا جاتا ہے نا. تب سے ہماری مشہوری بدنامی ہو گئی کہ وی آر اے روگ آرمی اینڈ اے روگ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ, اور یہ میں نے پھر ایک تھے ان کے بریگیڈیئر نیر, جو کہ پیچھے سے ہمارے گجرات کا جو ہے نا ڈسٹرکٹ, وہاں سے گئی ہوئی فیملی تھی, ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کا انٹرویو میری کتاب میں ہے. انہوں نے کہا کہ جولائی تک مسئلہ یہ تھا کہ کئی جو ہم نے مار دیے تھے آپ کی طرف کے سولجرز, لیکن پاکستان آرمی کہتی تھی ہم تو لڑ ہی نہیں رہے. تو اب ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو کیا جائے, کیونکہ جنگ کے رولز کے مطابق دونوں طرف سے جب سولجرز لڑتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے حکم کے مطابق لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی پرسنل تو اینیمیٹی نہیں ہوتی. اس لیے جنگ جب یعنی سیز فائر ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کی باڈیز کو ود رسپیکٹ ریٹرن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم جنگ ہی نہیں لڑ رہے تو ان ڈیڈ باڈیز کا کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہماری انڈین آرمی کے اندر کئی مسلم یونٹس ہیں اور ہر یونٹ کے ساتھ ایک ریلیجیس فگر ہوتا ہے. تو ہمارے مولویوں کو پھر بلایا گیا جنہوں نے اسلامی شریعہ رائٹس کے مطابق ان کو دفن کیا. لیکن جولائی کے بعد ہمارے مشرف اور انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ہم بھی لڑ رہے ہیں, اور بعد میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے نشان حیدر اور باقی جتنے ہمارے ہیں وہ اپنے لیفٹیننٹس کو اور کرنل تک کو دیے ہیں. یعنی ہماری نان سینس دیکھیں آپ,
پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لڑ ہی نہیں رہے، اور پھر جب پریزیڈنٹ کی طرف سے وہ ملتے ہیں یہ ایوارڈ، تو ان میں آرمی کے لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ انہوں نے لڑے اور وہاں پہ شہید ہوئے. اور آپ نے جو ڈیڈ باڈیز لینے سے انکار کر دیا کہ ہم تو تھے ہی نہیں. نہیں، وہ پہلے یہ ہوا نا، بس جولائی میں پھر انہوں نے ماننا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ویڈیو ہے انڈیا والوں نے لگائی ہوئی ہے، جیسے وتھ پراپر سلوٹ پاکستانی فلیگ کے مطابق انہوں نے ہمارے ڈیڈ باڈیز جو ہے نا سولجرز کی ہینڈ اوور کی ہیں ٹو دا پاکستان آرمی. لیکن جولائی سے پہلے جب یہ سٹینڈ انہوں نے لیا تھا کہ ہم تو لڑ ہی نہیں رہے، یہ تو مجاہدین ہیں، تو تب تک کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کیا راٹ کرتی، ان کو پھر انڈینز نے اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں بیری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کارگل وار. لیکن کارگل وار کے اندر آپ دیکھیں اثر یہ ہوا کہ بل کلنٹن اور انڈیا میں پہلے سے بات ہو رہی تھی وہ اور قریب ہو گئے. چائنا جو پاکستان کا بہت بڑا سپورٹر تھا، کارگل میں انہوں نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا ان کے سٹینڈ کو، کیونکہ جب آپ دو ملک ایک بیان دے دیتے ہیں آفیشیل پرائم منسٹرز کہ ہم امن سے کریں گے، تو دنیا کے سارے مورل رولز ایتھیکل رولز کو توڑ کے آپ ایک ملٹری ایکشن کرتے ہیں سریپچسلی، یعنی سیکریسی میں، تو اس سے زیادہ بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے.